Subscribe Madina Yad आ गया social media network and hit the bell icon to never missing update. آج مذہب اسلام اور مسلمانوں پر جو بھی معاملات ہیں ہو رہے ہیں ہوئے یا ہوں گے ہے نا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کائنات کے بہترین انسان، افضل ترین انسان، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت ابو عمیر طفیل تک تمام صحابہ کرام نے عشق و محبت کی وہ داستانیں لکھی ہے، سرکار کی محبت کا ایسا حق ادا کر دیا ہے کہ قیامت تک مائیں اب ایسی اولادیں جنم نہیں دیں گی۔ اور اجمیر کی سرزمین پر مسرور چشتی اور باپ اور بیٹے نے آتنک مچا کے رکھا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ غریب نواز ان کے باپ کے گھر کی جاگیر ہے۔ میں سمجھانا چاہوں گا سنی مسلمانوں، غریب نواز وہاں کے خادموں کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ وہ عطا رسول ہے، سلطان ہند ہے، سنی مسلمانوں کا غرور ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ لیکن میرے غریب نواز نے اپنی کتابوں میں اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کا کبھی نہیں دیا، بلکہ آپ اٹھاؤ جس اہل بہشت کی تحقیقات، سرکار غریب نواز کی تحقیقات، ان کے خلفاء کی تحقیقات کو اٹھاؤ، فرماتے ہیں صحابہ ہے نا خاموش کا کیوں؟ اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے قرآن میں کا کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اچھا مسلمانوں ایک بات بتاؤ، ذرا بات آئی ہے تو چونکہ تبلیغ کرنا علماء کا فریضہ، تبلیغ کرنا سیدوں کا فریضہ۔ اب وہاں سے امیر معاویہ سرکار اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم کو تو معاذ اللہ رب العالمین خارجی تو کہہ دیا اس نے، ظالموں نے حضرت امیر معاویہ کو بھی اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی۔ اتنا شاطر ہے کہ دو چار لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھاتا ہے نا، ہم غریب نواز کی اولاد ہے، غریب نواز کی اولاد ہے، تو میاں امیر معاویہ کو کافر کہنے والا چاہے وہ سرور چشتی باپ بیٹے ہو یا دنیا جہاں کا کوئی بھی انسان ہو، ہم اپنی طرف سے اسے بطور چیلنج کہتے کہ صحابہ کو کافر کہنے والے تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لے، تو غریب نواز کا چشتی چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اور ہے کہ میرا غریب نواز ہندوستان میں صحابہ کی توہین کروانے نہیں آیا تھا، محبتیں بانٹنے کے لیے آیا تھا، امن بانٹنے کے لیے آیا تھا، پیار کی بولی بولنے کے لیے آیا تھا، اور وفا کا درس دینے کے لیے آیا تھا۔ مسلمانوں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ کہتا ہے نبی کے صحابہ کو میں نے بھلائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ ایک آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی کے صحابہ ان سے اللہ فرماتا ہے میں راضی۔ جب اللہ راضی قرآن کہتا ہے، اب قرآن کو مانو گے یا تاریخ کی کتابوں کو مانو گے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تاریخ کی کتابیں وہی معتبر ہے جن کی تائید قرآن اور حدیث سے ہو، یا وہ کتابیں حدیث اور قرآن کی مخالفت میں نہ ہو، اور وہ تاریخ کی کتابیں جو قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث کے نظریات سے ٹکرا جائے، تاریخ کی ان کتابوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ قرآن پر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ قرآن کے تحت رحماؤ بینہم، رحماؤ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم کہ آپس میں بہت رحم دل ہے، اور یہ چھوٹا کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی میں
دشمنی اور بغض و عداوت تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، آخر حضرت امیر معاویہ بھی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں. آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سبحان اللہ. ہے نا. اور ایک لاکھوں کی بات کہ امام حسن نے ان کے ساتھ سلح کر دی کہ سرور چشتی اور یہ جو رافضی قسم کے مجاورین جو بعض وہاں پر بھونک رہے ہیں، کیا وہ امام حسن سے زیادہ جاننے والے تھے؟ کیا حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ یا ان کے حالات کو یہ امام حسن سے زیادہ جو ہے جانتے ہیں؟ جب انہوں نے ان کے ساتھ سلح کر دی اور پوری خلافت ان کے حوالے کر دی، ان سے بیعت کر لی، تو تم کون ہوتے ہو؟ پتا یہ چلا کہ تو سنی نہیں ہے، سیاہ ہے، سیاہ ہے. غریب نواز کے نام پہ لوگوں کو. میں نے تو ایک جگہ پر کہا، مجھے میرے پاس تحقیق اوپر کی سفارش آئی ایران سے. کہاں سے؟ ایران کی شیعہ لوگوں نے سفارش دی گئی لوگ. جی بڑی تحقیق سے بول رہا ہوں، آ جائے گی آج نہیں تو کل بات. بڑا ذمہ دارانہ یہ اسٹیج ہے. آپ دیکھنا یقیناً سید کی بولی ہے، آج نہیں تو کل یہ زبان جو یہ جملہ میں نے ادا کیا ہے، انشاءاللہ اس کے شواہد بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ سرور چشتی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں، لیکن کیسا حنفی ہے؟ ذرا آؤ دیکھو مسلمانوں، امام اعظم ابو حنیفہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. ایک شخص آیا، سلام کیا، جواب دیا. کہ حضور کچھ پوچھنا ہے. کہ پوچھو. کہ امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی؟ جو جنگ ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، اس میں حق پر کون تھا؟ اس میں حق پر کون تھا؟ امت مسلمہ یاد رکھنا، صحابہ کے بارے میں جو قرآن نے اور حدیث نے عقیدہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ تمام صحابہ عادل ہیں. یہ جملہ یاد رکھنا. بولو کیا ہے؟ عادل ہے. عادل مطلب ہونے کا کہ ان کے بارے میں فسق و فجور یا آپس میں کبھی جو اختلافات ہوئے، ایک دوسرے پر گناہ یا الزام کسی قسم کا عائد کرنا یہ جائز نہیں ہے. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور یہ جھگڑا جو ہوا تھا اس میں حق پر کون تھا؟ یہی بات اٹھائیے نا. صحابہ کی، نبی کے صحابہ پر سرور چشتی. اب دو چار جو کبھی کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے، ارے سب تو بکواسیں کر رہے ہیں، کوئی بولے اس کا جواب دے نہیں رہا. ارے ہے ہی کیا اس میں جواب دینے جیسا؟ اس کے اندر جواب دینے جیسا ہے ہی کیا؟ میں نے قرآن کی ابھی 3 آیتیں پیش کی ہیں. ہمارا اصول یہ ہے کہ تاریخ کی وہ کتابیں جو قرآن سے ٹکرائی جائے، ہم ان کتابوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا قرآن، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، تاریخ کی کتابوں سے نہیں بنتا. حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا کہ کون حق ہے؟ کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں سنو، میں نعمان بن ثابت جب قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کا حساب و کتاب لے گا کہ نعمان اپنے لیے کیا اعمال لے کر آیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کیا اعمال اور کتنی نمازیں لایا ہے، کتنے روزے لایا ہے، کتنی عبادتیں، کتنی سوغاتیں، کتنے صدقات، کتنی طہارتیں لے کر آیا ہے. اے بندے خدا، قیامت کے دن جب میں کھڑا رہوں گا تو مجھ سے امیر معاویہ یا حضرت مولا علی کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا، ان کی محبتوں کا سوال ہوگا، ان کے اعمال کا سوال ان سے ہوگا، مجھ سے میرے اعمال کا سوال پوچھا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ حضرت مولا علی کی جنگ میں اور امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی تھی، مشاجرات ہوئے تھے، اس وقت میں موجود نہیں تھا. جب میں اس وقت موجود نہیں تھا، مطلب یہ کہ اللہ نے میرے تیر اور تلوار کو صحابہ کے خون سے پاک رکھا ہے. یہ بہت دھیان سے سننا ہے نا.
ملتی ہے نا سب ماشاءاللہ کہ اللہ نے میرے تلوار اور تیر اور تفن کو صحابہ کے خون سے پاک رکھا ہے. لہذا اے نبی کے دیوانے، اے اللہ کے بندے، کیوں نہ نعمان بن ثابت اپنی زبان کو ان کے خون سے اور جھگڑوں سے پاک رکھے. نعمان بن ثابت ان کے ساتھ جنگ میں نہیں تھا، کیوں نہ میں اپنی زبان کو ان کے صحابہ کے، میں جب بھی صحابہ کو یاد کروں ہمیشہ اچھے طرح سے یاد کروں، اچھے الفاظ سے یاد کروں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر المومنین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آج سے 1000 سال پہلے جب یہ مقدمہ ان کی بارگاہ میں، اس لیے بھارت کے سنی مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھنا، نبی کے صحابہ کی شان میں کبھی بے ادبی کا جملہ استعمال نہیں کرنا. اور ان کے بارے میں امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے رحماء بینہم کہ نبی کے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں. قرآن نے گواہیاں دی ہیں، اس لیے صحابہ کی شان میں ہمیشہ اچھے الفاظ، چاہے وہ امیر معاویہ، ہندا ہو، ابو بکر ہو، مولا علی ہو، کم و بیش 1,24,000 اور صحابہ کرام کی مخالفت میں جو بھی وہاں سے کنارہ کش ہو جاؤ. امام شافعی کا یہی مذہب ہے، امام اعظم کا یہی مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے، امام مالک کا یہی مذہب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم یہی فرماتے ہیں، سلطان العارفین سید احمد کبیر یہی فرماتے ہیں، اور ہندوستان کے خواجہ غریب نواز یہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب بھی یاد کرو تو اچھے الفاظ میں. سبحان اللہ، سبحان کے اللہ. شان میں کبھی کوئی غلط کلمہ، ارے نبی کے صحابہ تو صحابہ ہیں. ایک بات بتاؤں آپ کو، حضور کے جو صحابہ ہیں ان کو صحابی بنایا کس نے؟ کیا ان کی عبادتوں نے؟ نہیں. ان کے زہد نے؟ نہیں. کیا ان کے جہاد نے؟ نہیں. کیا ان کی قربانیوں نے؟ نہیں. نبی کے جو صحابہ ہیں ان کو صحابی بننے کا یہ جو مقام ملا ہے، یہ مرتبہ ملا ہے کہ بڑے سے بڑا خوف، بڑے سے بڑا قطب صحابہ کے قدموں کی برابری نہیں کر سکتا. یہ مقام کس نے دیا ہے؟ یہ مقام ریاست و مجاہدین نے نہیں دیا ہے، یہ مقام انہیں نگاہ مصطفیٰ نے دیا ہے. سبحان اللہ. جب نبی کی نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ جسے دیکھے اگر وہ ایمان لائے تو وہ صحابی، غوث اعظم بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی. اب آپ سوچیں، 1 گھنٹے میں اگر کسی صحابی کا انتقال ہو جائے، کتنے گھنٹے میں ایمان لایا اور 1 گھنٹے میں انتقال ہو گیا، نہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزہ جو ہے ادا کیا ہے، نہ حج ادا کی ہے. علماء، جمہور علماء، اس بات پر علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. اب ان کی یہ حضور کی نگاہ نبوت کا عالم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضور کی نگاہ نبوت کا عالم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے نبی کو ٹوٹ کر چاہا ہے، اپنے نبی کو ٹوٹ کر پیار کیا ہے، اپنے نبی کی ٹوٹ کر اطاعت کی ہے. حضور کی چاہت صرف زبانی نہیں تھی، زبانی نہیں تھی، بلکہ پریکٹیکل طور پر صحابہ کی عشق اور ان کی وفاداری کی داستان کو قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، نبی کے صحابہ آپس میں رہتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، جب بھی نبی کے صحابہ کو دیکھو گے تو وہ کبھی تم کو رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی تم کو سجدے میں نظر آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کرام باوقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے میاں یہ جو فتنہ اٹھا ہے اجمیر کے بعض خادموں کی طرف سے،
وہ یقیناً رافضی ہیں، وہ یقیناً رافضی ہیں، اور اپنے آپ کو سنی حضرت ابو بکر اور رافضیوں کا ایک عقیدہ جو کیا تقیہ بھی ہے، کیا ہے تقیہ بھی ہے، لیکن یہ تو میں کہتا ہوں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تحریرات اور ان کی تحقیقات کی کرامت ہے کہ ایک صدی ہونے کے بعد بھی، ایک صدی گزرنے کے بعد بھی امام احمد رضا کے قلم میں وہ کرامت اور وہ طاقت ہے کہ وفادار اور غدار کی پہچان کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور کیا فیض اللہ ہے اکبر۔ کہ کے رضا ہے خنجر خونخوار بلتبار، آدھا سے کہہ تو خیر منائے نہ چل کرے، اعلیٰ حضرت کے قلم کی اور ان کے خدمات کو سلام کرو سنی مسلمانوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری آپ دھیان سے سنیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت نے جو قلم کی خدمات جو انجام دی ہے، جو فیض آج بھی جاری ہے، کسی مزار پر بھی آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ ان کے قلم کا ذرا جملہ سامنے رکھیے، آپ کیسے وہ پوچھیں گے؟ دیکھیں دنیا جہاں کے کئی آراز ہوتے ہیں، دنیا جہاں میں آج کئی مسلمانوں کے جو ہے بزرگان دین کے اولیاء کاملین کے عرس منعقد کیے جاتے ہیں، فلاں پر فلاں ولی کا عرس ہے، فلاں پر فلاں ولی کا عرس ہے، جب بھی مسلمان اپنے بزرگوں کے ولیوں پر جاتا تھا، مزارات پر جاتا، خود اجمیر کو آپ دیکھ لیں، خود اجمیر کو آپ دیکھ لو، لاکھوں مسلمان جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ اکثر کھیل خرید کر آتے ہیں، اکثر کپڑے خرید کر لاتے ہیں، اکثر نہ جانے کیا کیا خرید کر لاتے ہیں، لیکن واہ امام احمد رضا آپ کی تحقیقات کو ہم سلام کرتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ آپ کے مزار پر عرس منانے کے لیے جب لاکھوں لاکھ مسلمان پہنچتا ہے تو وہ کھلونے لے کر نہیں آتا، کتابیں لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ یہ کرامت ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کے قلم کی کرامت ہے۔ کسی نے ایسے نہیں کہا تھا کہ کسی دیوانے نے کیا عکاسی کی ہے کہ وادی رضا کی کوئی ہے، ہمارا رضا ہے، کہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اوروں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اور جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہے دین کی خدمت کے لیے اور دین کی کہ بیچنے نہیں گئے تھے بابا، فتوے بیچنے نہیں گئے تھے، جس طرح سے چادریں بیچ کر غریبوں کو دھکے مار کر اجمیر سے دین کے دشمنوں کو اندر لیا جاتا ہے بیک ڈور سے، میرے امام نے ایسا نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا فتویٰ لکھوانے کے لیے، حضرت نے فتویٰ لکھا، کوئی کچھ وہاں پر فوراً جیب سے پیسے نکالے اور کچھ امام اہل سنت کی خدمت میں پیش کرنا چاہا، پیور چرال میں آئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں یہاں پر دین کی خدمت کی جاتی ہے، احمد رضا کی بارگاہ میں فتویٰ بھیجا نہیں جاتا، سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ۔ لے کر جا۔ ایک شخص آیا تعویذ لکھوانے کے لیے، لکھی دی، فوراً پیسہ دینا چاہا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بریلی شریف میں دین کی خدمت کی جاتی ہے، تعویذات بیچی نہیں جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے اعلیٰ حضرت نے دین کی عبادت کے لیے دین کو جو ہے کاروبار نہیں بنایا بابا، یہ فرض ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کروڑوں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر سال عرص رضا کے موقع پر کروڑوں کی کتابیں بیچی اور خریدی جاتی ہیں، کروڑوں کی کتابیں۔ تم ہندوستان کی بات کرتے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک عرص ایسا بتا دو، آخر یہ رضا کا فیض، یہ مصطفیٰ کی عطا نہیں تو کیا ہے کہ زندگی بھر دین کی حفاظت کے لیے لکھتا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کی رہبری کرتا رہا۔ آج کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے، اصل میں سپاری کا اثر ہوتا ہے جی، اور
رہی بات وہ چونچو کے مربے ابھی کی داڑیاں جو ہے بالکل شامی داڑیاں ہیں، شامی داڑیاں ہیں، یہی لوگ سب میدان میں آئے ہوئے، میں تو انہیں دعوت انصاف دیتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سرور قادری سرور چشتی کا جو ہے بالکل لفاظی، ارے میاں اعلیٰ حضرت کے غلام لفاظی نہیں کرتے ہیں، مدلل بات کرتے ہیں۔ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ تاریخ کی وہ کتابیں جو قرآن سے ٹکرا جائے ان کو ہم ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، رتی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، رتی کی ٹوکریوں میں ڈالتے ہیں۔ مگر سنیو آگے بڑھو، بڑھتے رہو، ہاتھی جب چلتا ہے تو بکریاں بھونکتی ہے۔ تربیت کر دیے، دو بکریاں وہاں بھونک رہی، کہاں پہ؟ اجمیر میں۔ باپ بیٹا کرنے کی ضرورت نہیں، بات کھل کے بات ہونی چاہیے۔ باتیں کیسی ہونی چاہیے؟ کھل کے بات ہوگی۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت سے جب کے مضبوطی سے جاؤ، جو ہے آپ دائیں بائیں مت دیکھیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم جو ہے کارخانے قدرت کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ امام احمد رضا کی ذات ہے، رسول اللہ کا ایک عظیم معجزہ ہے، غوث اعظم کی ایک عظیم کرامت ہے، اور امام اعظم کی عظیم فقاہت کا ایک عظیم حصہ ہے۔ امام مالک کا عشق ہے، امام شافعی کی دانائی اور فراست، دو تو اعلیٰ ادب، ایسے تھوڑی کوئی اعلیٰ ادب۔ مسلک سے آپ وابستہ رہیں، اور جب بھی کوئی بات ہو علماء ہیں ان سے آپ براہ راست رابطہ رکھیں، اور وہاں جو اجمیر شریف سے ہو رہا ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کو پیٹ پر رکھتا ہے، کہتے ہیں 800 سال سے خدمات ہے ہمارے، اتنی داڑھی بات کرتا ہے غلامی کی، شامی داڑھی بالکل ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سرور چشتی علماء نے کافی ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ ہمیں صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ صحابہ عادل، صحابہ کیا ہے؟ عادل۔ اب اس عدل کے مقابلے میں تاریخ کی کتابیں، اور تاریخ کی کتابوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ کیا بیوقوف بنا، یہ کتابیں بنا، یہ فلانے ایسا لکھا، فلانے میجک بات ہے۔ دو چار لوگ ہمیشہ بیٹھے رہتے، اس لیے آپ خدا را وہاں پر دھیان نہ دیں۔ اور ایک یاد رکھے کہ اجمیر ہندوستان کے مسلمانوں کا غرور ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا غرور ہے۔ اجمیر والی سرکار یہ آج کے رافضی خادموں کی جاگیر نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن لے کہ ہمارا مرکز اجمیر نہیں ہے، ہمارا مرکز بریلی ہے، اور بریلی کے تاجدار کا مرکز اعلیٰ حضرت کا مرکز اجمیر ہے۔ اجمیر سے جدا تھا، اور نہ آج کبھی الگ